سورہ بقرہ کا 11واں رکوع۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں تکبر کرتے ہو تو ان میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو؟ اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب توریت کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ کی لعنت منکروں پر۔ کس برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہو، اس کی جلن سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وہی اتارے، تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے۔ اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اتارا اس پر ایمان لاتے ہیں اور باقی سے منکر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا۔ تم فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا؟ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمان لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا، لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے اور سنو۔ بولے ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے دلوں میں بچڑا رچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب۔ تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان، اگر ایمان رکھتے ہو۔ تم فرماؤ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو نہ اوروں کے لیے، تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو، اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کرو گے ان بدعملیوں کے سبب جو آگے کر چکے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں سے ایک کو تمنا ہے کہ کہیں 1000 برس جیے، اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا، اور اللہ ان کے کوتک دیکھ رہا ہے۔ تفصیل: اس کتاب سے توریت مراد ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام احکام موجود تھے۔ سب سے اہم عہد یہ تھے کہ ہر زمانے کے پیغمبروں کی اطاعت کرنا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر انبیاء آتے رہے، ان کی تعداد 4000 بیان کی گئی ہے۔ یہ سب حضرت شریعت موسوی کے محافظ اور اس کے احکام جاری کرنے والے تھے۔ چونکہ خاتم الانبیاء کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے شریعت محمدیہ کی حفاظت و اشاعت کی خدمت ربانی علماء اور مجددین ملت کو عطا ہوئی۔ ان نشانیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات مراد ہیں، جیسے مردہ کو زندہ کرنا، اندھے اور برس والے کو اچھا کرنا، پرندہ پیدا کرنا، غیب کی خبر دینا وغیرہ۔ روح قدس سے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہے کہ روحانی ہیں، وحی لاتے ہیں جس سے قلوب کی حیات ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے پر مامور تھے۔ آپ 33 سال کی عمر شریف میں آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اس وقت تک حضرت جبریل سفر و حضر میں کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے۔ تائید روح القدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلیل فضیلت ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں حضور کے بعض امتیوں کو بھی تائید روح القدس میسر ہوئی۔ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر بچھایا جاتا، وہ نعت شریف پڑھتے، حضور ان کے لیے فرماتے،
پھر بھی اے یہود تمہاری سرکشی میں فرق نہ آیا۔ یہود پیغمبروں کے احکام اپنی خواہشوں کے خلاف پا کر انہیں جھٹلاتے اور موقع پاتے تو قتل کر ڈالتے تھے، جیسا کہ انہوں نے حضرت شعیب و زکریا اور بہت انبیاء کو شہید کیا۔ سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھی در پہ رہے، کبھی آپ پر جادو کیا، کبھی زہر دیا، طرح طرح کے فریب با ارادہ قتل کیے۔ یہود نے یہ استحضاً کہا تھا، ان کی مراد یہ تھی کہ حضور کی ہدایت کو ان کے دلوں تک راہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ بے دین جھوٹے ہیں، قلوب اللہ تعالیٰ نے فطرت پر پیدا فرمائے، ان میں قبول حق کی لیاقت رکھی۔ ان کے کفر کی شامت ہے کہ انہیں سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعتراض کرنے کے بعد انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اس کا اثر ہے کہ قبول حق کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ یہی مضمون دوسری جنگ ارشاد ہوا۔ سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور حضور کے اوصاف کے بیان میں شان نزول سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور قرآن کریم کے نزول سے قبل یہود اپنے حاجات کے لیے حضور کے نام پاک کے وسیلے سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے، اور اس طرح دعا کیا کرتے تھے: یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ ماشاءاللہ، اس سے معلوم ہوا کہ مقبولان حق کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور سے قبل جہان میں حضور کی تشریف آوری کا شہرت تھا، اس وقت بھی حضور کے وسیلہ سے خلق کی حاجت روائی ہوتی تھی۔ یہ انکار عناد و حسد اور حب ریاست کی وجہ سے تھا، یعنی آدمی کو اپنی جان کی خلاصی کے لیے وہی کرنا چاہیے جس سے رہائی کی امید ہو۔ یہود نے یہ برا سودا کیا کہ اللہ کے نبی اور اس کی کتاب سے منکر ہو گئے۔ یہود کی خواہش تھی کہ ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا۔ جب دیکھا کہ وہ محروم رہے، بنی اسماعیل نوازے گئے تو حسد سے منکر ہو گئے۔ ماشاءاللہ، اس سے معلوم ہوا کہ حسد حرام اور محرومیوں کا باعث ہے، یعنی انواع و اقسام کے غضب کے سزاوار ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذلت و اہانت والا عذاب کفار کے ساتھ خاص ہے۔ مومنین کو گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوا بھی تو ذلت و اہانت کے ساتھ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے قرآن پاک اور تمام وہ کتابیں اور صحائف مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، یعنی سب پر ایمان لاؤ۔ اس سے ان کی مراد توریت ہے، یعنی توریت پر ایمان لانے کا دعویٰ غلط ہے، چونکہ قرآن پاک جو توریت کا مصدق ہے، اس کا انکار توریت کا انکار ہو گیا۔ اس میں بھی ان کی تکذیب ہے کہ اگر توریت پر ایمان رکھتے تو انبیاء علیہ السلام کو ہرگز شہید نہ کرتے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر تشریف لے جانے کے بعد۔ اس میں بھی ان کی تکذیب ہے کہ شریعت موسوی کے ماننے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر تم مانتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور یاد بیضا وغیرہ کھلی نشانیوں کے دیکھنے کے بعد گوشالہ پرستی نہ کرتے۔ توریت کے احکام پر عمل کرنے کا اس میں بھی ان کے دعویٰ ایمان کی تکذیب ہے۔ یہود کے باطل دعووں میں سے ایک یہ دعویٰ تھا کہ جنت خاص انہی کے لیے ہے۔ اس کا رد فرمایا جاتا ہے کہ اگر تمہارے زعم میں جنت تمہارے لیے خاص ہے اور آخرت کی طرف سے تمہیں اطمینان ہے، عمل کی حاجت نہیں، تو جنتی نعمتوں کے مقابلے میں دنیاوی مصائب کیوں برداشت کرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو کہ تمہارے دعوے کی بنا پر تمہارے لیے باعث راحت ہے۔ اگر تم نے موت کی تمنا نہ کی تو یہ تمہارے
کی ضبط کی دلیل ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ یہ غیب کی خبر اور معجزے ہیں کہ یہود باوجود نہایت جد اور شدت مخالفت کے بھی تمنائے موت کا لفظ زبان پر نہ لا سکے۔ جیسا نبی آخرالزمان اور قرآن کے ساتھ کفر اور توریت کی تحریف وغیرہ۔ مسئلہ موت کی محبت اور لقائے پروردگار کا شوق اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد دعا فرماتے: یا رب مجھے اپنی راہ میں شہید اور اپنے رسول کے شہر میں وفات نصیب فرما۔ بالعموم تمام صحابہ کبار اور بالخصوص شہدائے بدر و احد و اصحاب بیعت رضوان موت فی سبیل اللہ کی محبت رکھتے تھے۔ حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کفار کے سردار رستم بن فرخزاد کے پاس جو خط بھیجا اس میں تحریر فرمایا تھا، یعنی میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو موت کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا عظمی شراب کو۔ اس میں لطیف اشارہ تھا کہ شراب کی ناقص مستی کو محبت دنیا کے دیوانے پسند کرتے ہیں اور اہل اللہ موت کو محبوب حقیقی کے وصال کا ذریعہ سمجھ کر محبوب جانتے ہیں۔ فی الجملہ اہل ایمان آخرت کی رغبت رکھتے ہیں اور اگر طول حیات کی تمنا بھی کریں تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ نیکیاں کرنے کے لیے کچھ اور عرصہ مل جائے جس سے آخرت کے لیے ذخیرہ سعادت زیادہ کر سکیں۔ اگر گزشتہ ایام میں گناہ ہوئے ہیں تو ان سے توبہ و استغفار کر لیں۔ مثلا صحیح کی حدیث میں ہے کہ کوئی دنیاوی مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے اور در حقیقت حوادث دنیا سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنا صبر و رنج و تسلیم و توکل کے خلاف و ناجائز ہے۔ مشرکین کا ایک گروہ مجوسی ہے، آپس میں تحیات و سلام کے موقع پر کہتے ہیں: جل 1000 سال یعنی 1000 برس جیو۔ مطلب یہ ہے کہ مجوسی مشرک 1000 برس جینے کی تمنا رکھتے ہیں۔ یہودی ان سے بھی بڑھ گئے کہ انہیں درس زندگانی سب سے زیادہ ہے۔ شان نزول: یہود کے عالم عبداللہ بن سوریہ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا: آپ کے پاس آسمان سے کون سا فرشتہ آتا ہے؟ فرمایا: جبریل۔ ابن سوریہ نے کہا: وہ ہمارا دشمن ہے، عذاب شدت اور خسف اتارتا ہے، کئی مرتبہ ہم سے عداوت کر چکا ہے۔ اگر آپ کے پاس میکائیل آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔